الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسے ہی کسی اور جگہ پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے ہیں، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، برستے تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے، کیے حسین نے نیزوں کی چھاؤں میں سجدے، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسینیت کی صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ اصل درس حسین ہے اور اسی کا نام ہے 10 محرم الحرام، جو آج منایا جاتا ہے۔ قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، سوال یہ ہے، کیا ہم نے حضرت حسین کو پہچانا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال امت کے اوپر ہے۔ کیا ہم نے خاندان رسول کے ساتھ میں محبت کا دعویٰ تو کیا ہے؟ واقعی دلوں میں محبت ہے؟ ہم سب اس سوال کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے اور صحابہ نے جو اہل بیت اور حضور کے خاندان کے ساتھ میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو محبت کی مثالیں قائم کر کے بتائی ہیں،
اگر اس سے ہم اپنا موازنہ کرنے جائیں گے تو ہماری محبت تو آخری صف میں بھی نظر نہیں آئے گی. ہم آخری صف میں بھی نظر نہیں آئیں گے، وہاں سے بھی نکل جائیں گے. اس لیے کہ صرف زبان سے دعوے ہیں. حسینیت کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، یہ اصل چیز ہے. یہ جھلک اگر زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور صحابہ نے جس طریقے سے محبت کا ثبوت اور نمونہ پیش کیا ہے، اگر ہم اترتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے دل کے اندر اللہ نے اتارا ہے اس کو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. کس کو کہیں گے محبت؟ کس کو کہیں گے؟ محبت ایک ایسے پودے کا نام ہے اور ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ اس کا اظہار زبان سے کرنا نہیں پڑتا، بلکہ جب محبت دلوں میں چھپ جاتی ہے تو پھر اعضاء سے محبت کے قطرے ہمیشہ خود بخود چھلک جایا کرتے ہیں. محبت کا اظہار زبان سے کیا نہیں جاتا، وہ چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. حافظ الحدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کی کتابوں میں حدیث مروی ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنازے کے اندر سے ریٹن تشریف لاتے ہیں. آتے آتے تھک جاتے ہیں، جسم کے اوپر پاؤں پر گرد و غبار اور مٹی چپک جاتی ہے اور اس کا اثر آ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھا حضرت حسین تھک کر بیٹھ چکے ہیں، اپنی پگڑی کو اتارا ہے اور حسین کے قدموں میں چپکی ہوئی مٹی کو پگڑی سے صاف کیا ہے. حضرت حسین نے اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لائے ہیں. کیا ہوا چچا جان؟ آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، آپ تو نانے جان کے صحابی ہیں، آپ میرے مقابلے کے اندر میرے پیروں کی مٹی آپ کی پگڑی سے صاف کریں گے؟ ارے آپ تو حافظ الحدیث ہیں، آپ تو ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں. میں کہاں آپ کہاں ابو ہریرہ؟ یہ کیا کر دیا؟ کیا آپ نے اپنی پگڑی سے حسین کی مٹی صاف کر دی؟ بڑا عجیب جواب دیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اسی لیے میں نے کہا محبت کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا، محبت جب دلوں میں اترتی ہے تو خود بخود چھلکتی ہے. ہاں برتن اگر پانی سے بھر جاتا ہے تو وہ خود بخود پانی سے بھرا ہوا برتن چھلکے گا، خالی برتن ویسے بھی زیادہ آواز کیا کرتا ہے. ہم سب آئے اس کے اندر، ہم سب کی حالت ایسی ہی ہو چکی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین تمہارے نانا جان سے ابو ہریرہ نے اس روایت کو سنا ہے. کیا سنا ہے؟ اے رب العالمین، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا لے. تو بھی پیار کر حسین سے، اللہ مجھے حسین پیارا ہے. ابو ہریرہ سنا رہے حضرت حسین کو کہ حسین کیوں میں نے آپ کے پیروں کی مٹی صاف کی؟ ذرا سنیے آپ کے نانا جان کی روایت. آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے یوں فرمایا اے رب العالمین، جو لوگ حسین سے محبت کرے ان لوگوں سے بھی تو محبت کرتے رہنا. ہاں حسین ابو ہریرہ نے آپ کی مٹی اس لیے صاف کی ہے تاکہ رب اس سے محبت کرے. تو رب کا پیارا ہے اس لیے مٹی صاف کی. یہ محبت ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہے۔ حضرت عمر نے اس منظر کو دیکھ کر صدا لگا دی، آواز لگا دی، نعم المرکب، ارے بڑی عجیب سواری ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور کے کندھوں پر حضرت حسین سوار تھے، بڑی قیمتی سواری ہے، بڑی عالیشان سواری ہے حسین کی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر سواری مت دیکھو بلکہ ساتھ میں یہ جملہ بھی ملاؤ، نعم الراکب، اس کا سوار بھی بڑا عالیشان ہے۔ صرف سواری نہیں ہے، سواری سے مراد حضور کے مبارک کندھے تھے اور سوار سے مراد حضرت حسین۔ ہاں عمر صرف سواری نہیں، سوار بھی بہت اونچا ہے۔ کتنا اونچا ہے سوار؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے جاتے ہجرت کر کے۔ حضور کے بعد مدینہ میں رہنا ذرا دوبر ہو گیا تھا، بلال تنہائی محسوس کرتے تھے، حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے، چنانچہ وہ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ۔ کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے۔ حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھا اور کئی کتابوں میں موجود ہے واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ بھی تو کوئی دوستی ہوا کرتی ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب تجھے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تیرے گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، تیرے سینے پر اور جسم پر پتھر رکھ کر تپایا جاتا تھا اور گرم تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹا کر تکلیفیں دی جاتی تھی، تیری چیخیں نکل جایا کرتی تھی، تو روتا رہتا تھا، تو تڑپتا رہتا تھا، پھر بھی تو نے اس کے باوجود تو نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی کیا ہوا کہ تو نے تیرے رسول کے شہر کو چھوڑ کر ملک شام آ گیا اور اپنے حبیب کے پاس کبھی آیا نہیں کرتے بلال؟ یہ کوئی دوستی ہے؟ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کو مدینہ بلایا جاتا تھا، اس لیے کہ مدینہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ اس شہر کے اندر ایمان والے ہی آتے ہیں۔ ہاں مومن ہی رہیں گے مدینہ میں، اس لیے روایتوں میں موجود ہے یہ روایت کہ قرب قیامت میں جب زلزلہ آئے گا، بہت خطرناک ایک لمبی روایت موجود ہے، بہت زبردست زلزلہ آئے گا تو مدینہ کے اندر سے جو منافق ہوں گے وہ ڈر کے مارے نکل جائیں گے، اس وقت مدینہ کی بستی میں صرف ایمان والے باقی رہ جائیں گے۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے، تو یہاں تو یہی لوگ جایا کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی روشنی اتاری ہے۔ اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خواب دیکھا فوراً چلنا شروع کر دیا، وقت نہیں دیکھا، رات کا وقت تھا، ملک شام سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ صبح میں نکلیں گے، 2 دن کے بعد نکلیں گے، 3 دن کے بعد نکلیں گے، تیاری کر کے نکلیں گے، نہیں، حبیب کا بلاوا آ گیا ہے، بلال اب 1 منٹ کے لیے نہیں رک سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں حسن اور حسین کون ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں، کس وقت پہنچتے ہیں؟ ایسے وقت پر پہنچتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد اور صبح صادق کا وقت یعنی اب قریب آ چکا ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر حسن اور حسین بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں مساجد فجر اور تہجد میں بھر جایا کرتی تھی۔ ہماری مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ فجر کے اندر اگر امام اور مؤذن نہ آئے تو جماعت ہی نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے مساجد کی فجر کی ویرانی ہے، یہ ویرانی ہے، یہ حال ہو گیا۔ اور وہاں تو مساجد بری نظر آتی تھی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو دیکھا، آواز لگائی، فوراً صدا لگائی، جاء عمنا بلال، چچا بلال آ چکے ہیں۔ کون ہے بلال؟ یہ نانے جان کی نشانی ہے بلال۔ کون ہے بلال؟ یہ مؤذن رسول ہے بلال۔ کون ہے بلال؟ بلال وہ ہے جب بلال کی اذان مدینہ کی گلیوں میں گونجا کرتی تھی، مسجدیں بھر جایا کرتی تھی۔
یہ بلال ہے۔ اس کی صدا کے اوپر مسجد نبوی کے اندر قطاریں لگ جایا کرتی تھی نمازیوں کی۔ تو حسن اور حسین نے سوچا کہ آج بلال سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ نانے جان کے زمانے کی اذان سنائی آج، اس اذان کی یاد آ رہی ہے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ بلالی ضرب تھی، جب صدا ہواؤں میں گونجتی تھی تو لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے، جلوس نکلتا ہے، لوگ راستوں کے اوپر اور اس طریقے سے گما کرتے ہیں، مسجد کے اندر سے اذان کی صدائیں کانوں میں پڑتی ہے، کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، یہ دلوں کے اندر سختی کی نشانی ہے۔ نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ حال یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن اور حسین شہزادے نے فرمائش کر دی۔ بلال کہتے تھے کہ ارے میں تو حضور کے زمانے میں جب اذان دیتا تھا تو منظر یہ ہوا کرتا تھا کہ منبر رسول پر ایک عظیم ہستی نظر آیا کرتی تھی، آج میں کیسے اذان دوں، وہ امام موجود نہیں ہے۔ دل برداشت نہیں کر سکے گا، ارے شہزادو کیا کروں، اس لیے کہ رسول اللہ نہیں ہے۔ بلال کی اذان کے وقت تو رسول اللہ موجود ہوا کرتے، بلال کیسے برداشت کرے گا، لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن یہ فرمائش حسن اور حسین نے کی تھی، ان دو شہزادوں نے کی تھی۔ یہ وہ عظیم شہزادے ہیں جن کی فرمائش کے اوپر مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ بلال برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مائک کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اذان کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچتے ہیں اس کلمے کے اوپر، خود بلال بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر سے مدینہ کی گلیوں میں، مسجد کے گلیوں کے اندر مدینہ کی عورتیں، بچے، بوڑھے نکل کر آ کر دیکھنے لگتے ہیں، نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس زمانے کا امام نہ آیا۔ یہ حسن اور حسین کی صدائیں، ان کی فرمائش تھی جو مدینہ کی گلیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے۔ کون ہے حسین؟ حسین ہی ہے، ہاں، لیکن انجام کیا ہوا ہے؟ میں کیا کیا سناؤں آپ کو، کربلا کا واقعہ کیسے سناؤں؟ اس داستان کو سناتے ہوئے دل برداشت نہیں کر سکتا، کچھ سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے وہ سبق کم سے کم مل جائے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی خاندان کے پاکیزہ مقدس ہستیاں 12,000 خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا گیا ہے۔ 12,000 خطوط لکھے ہیں، علماء نے لکھا ہے، کوفیوں نے، حضرت حسین کے نام، ایک نہیں 12,000 میسیج کیے تھے۔ ہمارا آج کا موبائل ہوتا تو وہ بھی اس کی میموری بھی فل ہو جاتی۔ یہ 12,000 میسیج کیے، کس بات کے میسیج؟ حسین آئیے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے امام اور مقتدا ہو، آپ ہمارے پیشوا بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہیں ہے، لیکن اتنے سارے خطوط، اتنی ساری فرمائش اور اس طریقے سے یعنی بار بار اس طریقے سے میسیج کا آنا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین تیار کرتے، جائیے کوفہ کے حالات کا جائزہ لیجئے، وہ لوگ جو لکھ رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں سچائی بھی کچھ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ان میں حالات کا جائزہ لیجئے۔
چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، لیکن اکیلے نہیں ہیں، اکیلے نہیں جاتے حضرت مسلم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دو چھوٹے معصوم بچے بھی اصرار کر کے ابا کے ساتھ میں نکل جاتے ہیں۔ دو معصوم بچے بھی ابا کے ساتھ میں نکلتے ہیں، ہم بھی آئیں گے۔ حضرت مسلم نہیں چاہتے تھے اپنے دونوں چھوٹے سے شہزادوں کو لے جاؤ، ان پھولوں کو میں لے جاؤ، میں نہیں چاہتا، لیکن کیا کرے، ان چھوٹے معصوموں کی فرمائش نے اتنا مجبور کر دیا باپ کو کہ حضرت مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ پہنچتے کوفہ، کیا منظر تھا، پورا کوفہ نے، پورے شہر نے استقبال کیا ہے، بڑا عالیشان استقبال کیا ہے۔ یزید کی سلطنت ہے، حکومت ہے، اور کوفہ کا جو گورنر تھا، جو والی تھا، اس وقت نعمان بن بشیر نام کا ایک آدمی تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا گیا اور لوگوں کے اندر مقبولیت دیکھی گئی، یزید کو خطرہ لگا کہ یہ تو میری حکومت خطرے میں ہے، کیا کریں گے کہ پہلے اوپر کا عہدہ بدل دو، نعمان بن بشیر کو گورنری کے عہدے سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیا، اور اس کو کہا کہ اب جا کر لوگوں میں اعلان کر کہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اس کو بھی شہر بدر کیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جو کوفی ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے استقبال کے لیے آئے تھے اور اتنے ہزاروں خطوط انہوں نے لکھے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا وارنٹ جیسے ہی جاری ہوتا ہے، سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، سب بھاگ جاتے، کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں مقیم تھے، حضرت مسلم کو پناہ دیتے ہیں اور ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوفیوں نے حضرت مسلم سے خط لکھوایا کہ حضرت حسین کے نام خط لکھیے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ تو چونکہ اس وقت استقبال ہو چکا تھا، حضرت مسلم نے خط لکھ دیا، اس کے بعد سارے حالات بدل گئے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں حضرت مسلم کی مبارک نعش پڑی ہوئی تھی، جن کوفیوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آنے کے ساتھ پرجور استقبال کیا تھا، یہی حضرت مسلم کے نعش کو اٹھانے والا آج کوفہ کی گلی میں ایک بھی راستے پر نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا، راستے خالی۔ ان کے بچوں کا وارنٹ جاری کیا جاتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، میں اگر یہ واقعہ سنانے جاؤں گا تو آگے کی باتیں رہ جائے گی۔ حضرت مسلم کے جو دو بیٹے ساتھ میں آئے تھے، ایک کا نام حضرت محمد اور ایک کا نام حضرت ابراہیم، ان دونوں بیٹوں کے خلاف جب ان ظالموں نے وارنٹ جاری کیا، جبکہ ابھی تو چھوٹے، یہ بچے ہیں، ابھی تو یہ بڑے نہیں تھے، ابھی تو یہ بچے تھے، ان کے خلاف ان ظالموں نے وارنٹ جاری کیا اور ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بھی اس طریقے سے گرفتار کر کے پکڑا جاتا ہے، دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب گردنیں کرتی ہیں، اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ میں اور اس طریقے سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں نکل چکے ہیں۔ راستے میں پتہ چلتا ہے کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ حضرت حسین نے لشکر والوں کو خبر دی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، اپنے سفر کو نہیں روکیں گے، ہاں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔
چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریٹرن نہیں ہوئے، وہ بڑھتے ہی رہے منزل کی طرف، اور یہاں پر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو فوج لے کر بھیج دیا کہ کربلا کے میدان کے اندر گھیرا تنگ کر دیا جائے اور حضرت حسین کے لشکر کو روک لیا جائے۔ پہنچتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر، دیکھا یزیدی فوج کھڑی ہے، روک لیا گیا۔ حضرت حسین نے جب منظر دیکھا تو سارے خطوط کا ڈھیر لگا دیا، ارے میں تو آیا نہیں، تم نے ہی تو بلایا تھا، دیکھو بلایا تم نے ہے تو میں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، لیکن اگر تم اپنے اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے ہو تو 3 باتوں میں سے ایک کام کر دو، میں جنگ نہیں چاہتا، 3 باتوں میں سے ایک کام کر دو۔ ایک تو کیا ہے، مجھے مدینہ واپس جانے دو، آپ جانو، آپ کا کام جانے، چھوڑ دو، جس راستے سے میں آیا اس راستے پر لوٹ جاتا ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ دوسرا، فیس ٹو فیس یزید سے بات کرنے دو، مجھے کوئی راستہ نکل جائے، تو کہ یہ بھی منظور نہیں، تو اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے اسلامی سلطنت کے بارڈر پر چلے جانے دو، وہی رہوں گا، جو ہونا ہے وہی ہو جائے گا میرا۔ لیکن چونکہ وہ تو طاقت کے نشے میں چور ہو چکے تھے، حکومت کا غرور ان کے سروں میں چڑھ چکا تھا، یہ خود جنگ کے اوپر آمادہ ہو چکے تھے، ان کا مقصد خاندان رسول کو میدان کربلا میں تڑپانے کا پہلے سے طے ہو چکا تھا، ان کے دلوں کے اندر سختی بھر دی جا چکی تھی، انہوں نے ایک بھی شرط کو منظور نہیں کیا۔ آخر حالات ایسے بنے، حالات ایسے بنے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھایا جاتا ہے، تاکہ تاریخ کے اندر اور دنیا کے رہتے انسانیت تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اللہ کو ایسے سجدے منظور ہے، در در کے اوپر یہ سر جھکے، یہ رب کو ایسے سر پسند نہیں ہے۔ وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، برستے تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے کیے حسین نے، نیزوں کی چھاؤں میں سجدے، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسینیت کی صدا لا الہ الا اللہ، یہ اصل سبق ہے۔ حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھا اور یہ پیغام سنایا، بھول مت جائیو، اپنے دین کا سودا مت کریو، اپنے سجدوں کے سودے مت کریو۔ جس حسین نے تلوار کی چھاؤں میں نماز کو نہیں چھوڑا، تم اپنے ٹھنڈے کمروں میں میٹھی نیند کے اندر سجدوں کو ضائع مت کریو۔ جب دل غفلت کی نیند سو جائے تو ایک حسینی سجدہ یاد کر دینا، دل کے اندر اگر صحیح معنوں میں طلب اور تڑپ ہوگی، فجر کے اندر اٹھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ صرف زبانی دعوے ہی رہ جائیں گے۔ سیکھیے، حضرت حسین نے سبق سکھایا ہے امت کو، اور حضرت حسین نے سبق کس سے سیکھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق پڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں وہی پڑھا ہوا سبق دوبارہ دہرا دیا، وہی
کہ جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی دل کی حالت میں کربلا کے میدان میں خطبہ دیتے ہیں۔ جو سبق عثمان نے پڑھایا ہے وہ سبق آج کربلا میں دہرایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر داماد رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، اگر عثمان مدینہ کا پیاسا ہے، حسین کربلا کا پیاسا ہے، سبق کس کو کہیں گے؟ کیسے یاد رکھا جائے گا سبق؟ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پیاس کی حالت میں ہوئی ہے، حسین کی شہادت بھی اسی حال میں ہوئی ہے۔ ہاں، اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ حسین کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے کہ بندے جھکا نہیں، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ مخلوق کے سامنے اللہ والے تھوڑی جھکا کرتے۔ ہاں، یہ سبق ہے کربلا کا۔ حضرت حسین کی فوج میدان کربلا میں موجود ہے، نماز کا وقت نہیں دیا جا رہا، فرمائش کی گئی ہے تو صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے۔ صلاۃ الخوف کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھار وہ مسئلہ بھی کسی کو پوچھنا چاہیے کہ مولانا وہ ڈر والی نماز کون سی ہے؟ اور ہو سکتا ہے ہمارے تو بہت سارے ساتھیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صلاۃ الخوف بھی آج کوئی نئی نماز کا نام سنا ہے۔ کیسی حالت میں حضرت حسین نے نماز کیسے پڑھی؟ پوچھئے، سوال کریے کہ ذرا حسین کی نماز کربلا والی بتا دے کیسے پڑھی ہے، تو بتا تو دے۔ میں نہیں بتاؤں گا، صلاۃ الخوف پڑھی ہے، بس اتنا کہوں گا۔ جنگ جاری ہے، نماز بھی جاری ہے۔ یہ ایسی نماز ہوا کرتی ہے کہ جس نماز کے اندر جنگ بھی کرنے کی، نماز بھی جاری رہے گی، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اسی کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ انتہائی خطرناک سچویشن کے اندر جب ایسی پوزیشن آ گئی ہے تو اس نماز کو پڑھا جاتا ہے کہ اگر وقت نہ ہو تو نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ ہاں، نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، چھوڑی نہیں جائے گی نماز۔ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، قافلہ کھڑا ہے، اور خیموں کے اندر پاکیزہ مقدس طاہرہ مائیں، بہن، بیٹیاں حضور کے خاندان کی موجود ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں، ہاں سب موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے میدان کے اندر اترتے ہیں، علی اکبر۔ ذرا سوچے تو صحیح، جس دین کے پیچھے ایک ایک کی گردنیں کٹی ہیں، اس کو کھلواڑ بنایا ہم نے؟ کبھی سوچا تک نہیں؟ صرف زبان سے دعوے کر کے پورے سال میں ایک دن یاد کر کے پورے سال سو گئے؟ ہماری غیرت جواب نہیں دیتی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، حسین کی زندگی کا عظیم سرمایہ تیرے سامنے حاضر ہے، قبول کر لے اللہ، یہ قیمتی سرمایہ ہے جو تجھے پیش کر رہا ہوں۔ جوان بیٹا اٹھا کر لے جاتے ہیں حسین،
اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ چیزیں. ابھی تو یہ ہوا تھا، حضرت علی اصغر کے لیے عورتوں نے اندر سے آواز لگائی. علی اصغر چھوٹے ہیں، چل نہیں سکتے. حضرت حسین کو آواز لگائی عورتوں نے کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے، اس لیے کہ پانی تو بند ہو چکا تھا نا، پانی کہاں دے رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، بچے کو لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آئے تھے؟ آپ سب کہیں گے پانی پلانے کے لیے، لیکن نہیں، میں کہوں گا پانی پلانے کے لیے نہیں لائے تھے، اس لیے کہ پانی تو بند ہو چکا ہے، پانی پلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، پانی دیا ہی نہیں جا رہا ہے، تو کیوں لائے تھے؟ مانگا تو پانی جا رہا تھا، کیوں لائے؟ یہ سوال ہے. سنیے اس کا جواب دیتا ہوں میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اٹھا کر لاتے ہیں، قافلے والوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی کی پیاس کی شدت کے ڈر کی وجہ سے علی اصغر کو تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں، ہرگز نہیں، تصور دلوں سے نکال دینا. یہ سبق سکھانے کے لیے لایا ہوں. جو خود چل کر آ سکتا تھا وہ تو تمہارے سامنے چل کر آ گیا، اس کے چلنے میں طاقت نہیں تھی، میں اٹھا کر لایا ہوں. او دشمنوں، اپنے دل کی حسرت اس پر بھی نکال دو. ہاں اس پر بھی نکال دو دلوں کی حسرت. آج تم اپنے ظلم کا ڈنکا بجا دو تاکہ دنیا کی تاریخ دیکھ لے اور مظلوموں کی داستان سے کربلا کا میدان رنگین ہو جائے. صدا لگائی، دشمن کا تیر آیا، علی اصغر کے سینے کو چھلنی کرتا ہوا نکل گیا. حسین اس بچے کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے خیمے میں موجود عورتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ایک اور تحفہ ہے. ہاں وہ خاندان رسول تھا، انہوں نے اپنے سینے کو نہیں پیٹا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑا، انہوں نے ہائے حسین نہیں کہا، انہوں نے واہ حسین کہا. حسین تو نے عزت کی سربلندی عطا فرمائی. ہاں یہ حسین ہے، یہ ہائے حسین نہیں ہے، واہ حسین ہے. یہ تو وہ عظیم مرتبہ ہے جو اللہ نے حضرت حسین اور خاندان رسول کو عطا کیا ہے. اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. کون حسین؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. کون؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا وہ حسین. خون نے جس کے عالم کو اجالا کر دیا وہ حسین. یہ حسین ہم نے پہچانا نہیں ہے، حضرت حسین کو نہیں پہچانا، ان کی زندگی کے اس واقعے سے سبق یاد نہیں کیا. خیر داستان تو بڑی لمبی ہے، میں نے تو ادھر ادھر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر یہ سوئے ہوئے دل جو سال میں صرف ایک مرتبہ جاگتے ہیں پورے سال جاگنے والے بن جائیں اور درس حسین کو یاد کرنے والے بن جائیں. ایک درس تو یہ ہے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. دوسرا درس یہ ہے کہ حسینی عورتوں کے اوپر ان کے جوان بچوں کی گردنوں کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا لیکن پردہ نہیں چھوڑا. یہ درس حسین ہے، یہ میدان کربلا کا درس ہے. جیسے بھی حالات آئیں گے عورت پردے میں رہے گی. آپ دیکھیں گے کل کہ عورت اپنے پردے کو ہٹا کر اور بے پردگی کے اندر آج راستوں پر کل نظر آئے گی آپ کو.
مجھے کہنے میں ذرہ برابر جھجک نہیں محسوس ہوتی۔ نظر آئے گی عورتوں کا جلوس اور خلوص نظر آئے گا، بن ٹھن کر نظر آئیں گے، ان کے گھر کے مرد ان کو روک نہیں سکیں گے، ان کی غیرتیں مر جائے گی کل کے دین میں، یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نصیحت صحیح معنوں میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔